اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شہباز قادری صاحب، اور آپ کے ساتھ ساتھ انجمن محبان آل و اصحاب کوٹلی ستیاں اور بولو ہمارا جو نیوز چینل ہے خطہ کوثار کا، کہ آپ نے آج ایک روحانی بیٹھک سجائی ہے، اور روحانی بیٹھک بھی وہ کہ علمی، فکری، روحانی، نظریاتی، جہاں پہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان جاتا تو ایک گیٹ وے ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نظر آتا ہے امت میں۔ تو آپ نے اس کی اوپننگ میں یہ پروگرام 21 رمضان المبارک کو سجایا۔ تو آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ آپ نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سیرت کے حوالے سے یہ بات بتائی، اور ضرورت اس امر کیا ہے کہ 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق ہم جتنی بھی ہماری شخصیات ہیں، وہ انبیاء ہیں، اصحاب ہیں، آل ہیں، 21ویں صدی کی اس زمانے کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان کی شخصیت کو اور ان کی سیرت کو دیکھیں کہ اس سے پہلو کیا کیا نکلتے ہیں۔ تو میں جب حضرت علی رضی اللہ بہت خوب، تعالیٰ عنہ بہت کی خوب، سیرت کو دیکھتا ہوں تو سمرائز کرتے ہوئے اگر کہا جائے تو وہ دی مین آف کرائسس تھے، کہ کرائسس کے اندر بہت خوب، جینے بہت والا، خوب، بہت خوب، یعنی حضرت علی اگر مکی دور میں رہے تب بھی مین آف کرائسس، مدینے میں رہے تو تب بھی مین آف کرائسس، اصحاب کے خلفائے ثلاثہ کے دور میں رہے تو تب بھی مین آف کرائسس۔ اور یہ مین آف کرائسس میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اور ان کے دور میں یہ احکامات تھے کہ حضرت علی اگر دور کا کوئی سفر کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا کے جائیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ ایسے امور تھے جو حضرت علی کے بغیر کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا تھا، اتنا اعتماد تھا خلفاء کے ان بہت کے خوب، اوپر۔ بہت خوب اس حضرت، کے بہت خوب، ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کی جو ابتدا ہوتی ہے مین آف کرائسس سے، کہ آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہم پیدائش کی بات نہیں کرتے، فضائل میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ہم صرف سیرت پہ رہتے ہیں، کہ وہ پہلی میٹنگ جو خاندان والوں کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلائی، جس میں کچھ بدبختوں نے لعنت کی پھٹکار قرآن میں ان پہ پڑ گئی کہ اس نے برے کمزور الفاظ استعمال کیے۔ تو وہاں ایک بچہ ہے جس کی عمر غالباً 10 سال ہے، یا آگے پیچھے جو سیرت نگاروں نے لکھی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ اے میرے بھائی جان، میں آشوب چشم کا مریض ہوں، میری پنڈلیاں جو ہیں یہ کمزور ہیں، لیکن جس مشن کی اللہ، بات آپ نے کی اللہ، ہے بہت میں خوب، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساتھ کیا اس کے بات ساتھ ہے، کھڑا بہت خوب، رہوں گا۔ بہت تو خوب، پھر تاریخ نے دیکھا کہ جن کے لب جو گال تھے وہ سرخ تھے، عرب میں ان کی تعریف ہوتی تھی، وہ تو تاریخ کی گمراہیوں میں گم ہو گئے، لیکن جن کی پنڈلیاں کمزور تھی، جو آشوب چشم کے مریض تھے، میرے مصطفیٰ نے ان کو رشک کمر بنا کیا دیا۔ بہت خوب، تو بہت خوب، یہ بہت خوب، کیا کمٹمنٹ کی بات ہے، بات ہوتی ہے کہ حضرت علی نے روز کیا بات ہے، اول سے سیرت کے ساتھ، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے آپ کو کمیٹڈ کر دیا مصطفی مشن کے اندر۔ بہت خوب، اور یہ مصطفی مشن پھر آپ کو نظر آتا ہے، میں اس کو عصر حاضر کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک بڑی بات جو آپ کی شخصیت میں نظر آتی ہے، اس میں ویسٹرن نے بھی بڑی تحقیق کی کہ ہم مذہبی لوگ ہوں یا دنیا دار ہوں، ہم میں ایک مسئلہ پایا جاتا ہے کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ دنیا دار کے ساتھ اگر اس کا کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ اس مسئلے کو دین تک نہیں بلکہ ذات تک لے آتے ہیں۔ دنیا دار کا اگر کوئی مسئلہ مذہبی لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ وہاں تک نہیں بلکہ دین تک اس مسئلے کو لے آتے ہیں، یعنی دین اور دنیا کے مسائل میں ہم ذاتیات کو لے کے آتے ہیں۔ حضرت علی کی سیرت سے ایک واقعہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ کائنات انسانی میں ایک بڑی چیز نظر آئے گی، کہ جنگ میں دشمن خدا کو نیچے کر دیا، اور اس وقت جب نیچے سے اس نے تھوک دیا، اور عرب کی معاشرے میں کسی کے چہرے پہ تھوکنا سب سے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، ود ان سیکنڈز اپنا دشمن اور خدا کے دشمن میں فرق کرنا حضرت علی کا یہ وہ سیرت کا پہلو ہے جو آج 21ویں صدی میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ اور اینگر مینجمنٹ آج لوگوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، تو حضرت علی نے اینگر مینجمنٹ بتا دیا کہ آپ اللہ کے لیے لڑ رہے ہوں تو اس کے اوپر بیٹھ جائیں، لیکن جب ذات کی باری آ جائے، ذرا سا شک ہو کہ یہاں میرے نفس کو تقویت پہنچ رہی ہے تو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ آپ کو بلند فرما دے گا۔ یہ وہ سیرت کا پہلو ہے، میں سمجھتا ہوں سمرائز کر دیا کہ عصر حاضر کے ساتھ تقاضوں کے ساتھ حضرت علی کی سیرت میں یہ واقعہ نظر آتا ہے، لیکن شاید دامن وقت میں اتنی گنجائش اس طریقے کے ساتھ نہ ہو کہ مزید واقع بیان کیے جائیں۔ تو آپ نے حضرت عمر کا تذکرہ کیا، آپ نے کہا کہ حضرت عمر مختلف امور پہ آپ سے جو ہے مشاورت کیا جی کرتے تھے، تو یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر ہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے خلافت چھینی گئی، یعنی پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں لیکن حضرت ابوبکر کو زبردستی بنایا گیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بنیادی طور پہ اصل میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو
کنٹروورشل ہوتی ہیں اور وہ میرے خیال میں مقدسات کے ساتھ اس انداز کے ساتھ بیان کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج کل کرنٹ افیئر کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ لوگ سنتے ہیں. تو حضرت علی کی شخصیت ایسی ہے کہ ان سے کوئی چیز چھینی نہیں جا سکتی، ان کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے. تو دوسری یہ بات ہے کہ کچھ لوگ جو دوسری طرف جاتے ہیں کہ انہوں نے چھپائے رکھا، تو حضرت علی منافقوں کی صف میں نہیں تھے کہ ایک بات کو چھپائے رکھتے. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ینگ جنریشن کو ایک بات بتاتا چلوں کہ کچھ چیزیں ایک بڑے اسکالر نے کہا تھا کہ تاریخ اسلام کی یاد رکھیے گا، ایک اسلام کی تاریخ ہے اور ایک مسلمانوں کی تاریخ ہے. تو یہ تاریخ اسلام کے لوگ ہیں. میں جو مسلمانوں کی تاریخ کربلا کے واقعے کے بعد شروع ہوتی ہے، کربلا تک اسلام کی تاریخ ہے، یہ الہامی تاریخ ہے. تو میں اس تاریخ کے پہلو کو بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو بتا دینی چاہیے وہ یہ ہیں کہ بحیثیت بشر تھے تو یہ سارے بشر کے اپنی فیلنگز اور جذبات ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور پسند اور ناپسند کا اظہار اگر وہ نہ کرے تو پھر وہ بشر نہ ہوا، انسان نہ ہوا. حضرت علی نے خلافت کی بات نہیں، اس بات پہ وہ ان کا جو اپنا ایک خاموش احتجاج تھا وہ 6 ماہ چلا کہ اتنی بڑی سلطنت کا ڈیسیژن ہو رہا تھا تو مجھے اس میں شامل کیوں نہیں کیا گیا. لیکن جب 6 ماہ کے بعد خلیفہ اول نے ان کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی کا وہ ایک پورا رجیم جو مدینے میں تھا، وہ حضور کے وصال کے بعد وہ تو دفعہ ہو چکا تھا زندگی میں ہی، لیکن اس کا رجیم چاہ رہا تھا کہ حکومت واپس ہم لے لیں. فرمایا علی آپ تو تجہیز و تکفین میں تھے، آپ تو آل والوں میں سے تھے، اور اگر وہاں پہ ہم اس معاملے کو ڈیلے کر دیتے تو پھر شاید معاملہ اس حد تک چلا جاتا کہ کوئی اور آ جاتا اور اس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا پڑتا، اسلام کی بنیادیں کمزور ہو جاتی. اور میں کرنٹ افیئر کے ساتھ ہی جوڑوں گا کہ موجودہ ایران کے سپریم لیڈر جو شہید ہوئے ہیں خامنئی صاحب، عالم اسلام ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ ان کا جنازہ بھی موجود تھا، لیکن جو جان نشینی کا مسائل چل پڑے تھے. تو جو یہ ایک لاجک دی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ایک بات، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ڈیلے کیوں ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے وقت 3 صحابہ کے گروہ تھے جو 3 باتیں کہہ رہے تھے. یہ ڈیبیٹ تھی. ایک گروہ یہ کہہ رہا تھا کہ سارے انبیاء بیت المقدس میں دفن ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بیت المقدس میں دفن کیا جائے. ایک اور گروہ کہہ رہا تھا کہ کعبہ جو حرم سین ہے اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربت کی جائے. درمیان میں ایک گروہ جو تھا وہ مدینے والا تھا، لیکن اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے یہ بات فرمائی تھی کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے، یعنی میں جہاں وصال فرماؤں گا وہی میری تربت ہوگی. یہ جو ٹیکنیکل معاملات تھے یہ سٹل ہو رہے تھے. پھر سیٹلمنٹ کا اگلا مسئلہ یہ تھا کہ 1,24,000 صحابہ اکرام تھے کم و پیش حجۃ الوداع میں، تو ان سب کے جذبات کو بھی رکھنا تھا. یکدم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر کو وہ مٹی جو بیتاب تھی کہ جنت کا حصہ میں بن جاؤں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ترس رہی تھی، لیکن صحابہ نے فرمایا کہ 1,24,000 کو تو دکھایا جائے. وہ دکھاتے دکھاتے 3 دن کے گزر گیا. وصال مبارک جو ہے وہ سوموار کو اور تدفین مبارک بدھ کو ہے. تو یہ 3 دن کا پروسیس تھا. اور یاد رکھیے گا اسلام کا نہیں، ایک انسانیت کا مسئلہ ہے کہ کسی بھی ریاست کی حکومت جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی حکومت کے بغیر ریاست نہیں چلتی. مبادہ کی اتنی بڑی سلطنت جو دنیا کے چاروں بر اعظموں کے گیٹ وے تک پہنچ چکی تھی، وہ 3 دن تک بغیر خلیفہ کے رہتی تو اس کا نظام پھر درم برم ہو جانا تھا. جب یہ کلیریفیکیشن ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نہ صرف بیعت کی بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے اور حضرت عثمان کے پیچھے. اور ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم تو علی کو بزدلوں کا امام نہیں کہتے، ہم حضرت علی کو بہادروں کا امام کہتے ہیں. اور بہادر تنہا بھی ہو، وہ چھوٹی عمر میں پنڈلیاں دکھتے ہوئے ابو لہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، تو یہاں کیا وجہ تھی کہ علی خاموش ہو جاتے. تو یہ تاریخ اسلام کی کچھ ایسی دردناک پہلو ہیں جو سامراجی ذہن کی وجہ سے ہمارے اندر آ گئے. آپ نے سوال کر دیا تو میں ذرا کھل پہ اس پہ بات کر لی میڈیا پہ، لیکن اوورال ہم اس پہ تھوڑا سا نہیں کرتے کہ میاں صاحب نے کہا کہ خاصاً دی گل ہم آگے کرنا. کرنی چاہیے، دیکھیں کرنی چاہیے. جی تو میں بھی آپ کی اس چیز کا قائل ہوں. پاکستان کے